یہ کیسی ماں تھی جس کا نہ تو دل کانپا ہے اور نہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ توبہ استغفار اللہ پکڑتے ہوئے اس نے سوچا کیسے کہ میرے بچوں کو ایسی جگہ پہنچا دیا ہے جہاں پہ بالکل اب انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اتنی سی بات کہہ کہ بندہ چھوٹ جائے کہ جی دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا اور میں نے بچوں کو مار دیا، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. ان کو تکلیف سے آزاد کر دیا اور میں نے ان کو آزاد کر دیا. یہ اس نے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے شوہر کو تصویریں بھیج کے اوپر لکھا تھا کہ میں نے دونوں بچوں کو آزاد کر دیا. ماں جیسی بھی ہو، ماں جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور وہ جانور کی بھی ہو یا انسان کی، تو ماں کے بعد پاس جو ہے نا بندہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے. کورٹ سے اس نے ریکویسٹ کی کہ یہ ذہنی طور پہ ذہنی مریضہ ہے تو یہ میرے بچوں کو نہیں سنبھال کے رکھے گی، بچوں کی کسٹڈی مجھے دی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بیٹا اکثر کہتا تھا ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں پہ تکلیف نہ ہو، تو میں نے ایسی جگہ ہی دونوں کو پہنچا دیا ہے جہاں پہ اب کوئی تکلیف نہ ہوگی. کراچی میں افسوسناک واقعہ، نہ ہی دل جو ہے وہ کانپا، اندر سے دل ہل جاتا ہے نا انسان کا، وہ بھی ہلا نہیں، اور ہاتھ بھی نہیں کانپے، اور نہ ہی اس کو کچھ ہوا ہے. ایک ماں نے یہ جو ہے کام کیا ہے. کراچی فیز 6 سٹریٹ نمبر 10 میں ادیبہ نامی عورت کی 9 سال پہلے شادی ہوئی تھی غفران نامی شخص کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو 2 بڑے پیارے بچے دیے، جس میں بیٹے کی عمر 7 سے 8 سال بتائی جا رہی، جس کا نام ہے اسرار، اور بیٹی جو ہے اس کی عمر 4 سال اور اس کا نام ہے سمیحہ. بڑے خوبصورت بچے بھی آپ کو ایک سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں، وہ گیٹ بھی نظر آ رہا ہے جہاں پہ یہ 2 بچوں نے کہا تھا کہ ایسی جگہ پہ، بیٹا اکثر کہتا تھا کہ جہاں تکلیف نہ ہو پہنچا دیا جائے. ادیبہ جو ہے پچھلے سال سپتمبر میں اس کے اپنے شوہر کے ساتھ تھرو عدالت جو ہے کورٹ کے تھرو علیحدگی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو ہمیشہ سیف سائڈ ماں کو سمجھا جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچوں کو پال لے گی، گھروں میں برتن بھی مانج لے گی. ماں ایسی چیز ہے، بچوں کی حوالگی جو ہے ماں کو دی جائے. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ کورٹ جو ہے بچوں کا جو کسٹڈی ہے وہ ماں کو دیتا ہے. تو یہاں پہ کیس ذرا تھوڑا الٹا تھا. شوہر کے مطابق، غفران کے مطابق، کہ ہم نے جو 8 سال زندگی گزارے ہیں وہ بڑی اذیت میں گزارے، یہ کچھ ایسی چیزیں کرتی تھی جو ناقابل برداشت تھیں اور جو کہ پسند نہیں تھی، اسی لیے ہمارا اینڈ یہ ہوا. تو جب بچوں کی کسٹڈی کا وقت آیا تو کورٹ سے اس نے ریکویسٹ کی کہ یہ ذہنی طور پہ ذہنی مریضہ ہے تو یہ میرے بچوں کو نہیں سنبھال کے رکھے گی، بچوں کی کسٹڈی مجھے دی جائے. تو بچوں کی کسٹڈی بھی ان کو دی گئی. وہ بھی فیز 6 میں ڈیفینس میں کراچی میں ہی کہیں رہتے ہیں اور بالکل پاس ہی گھر ہے. پھر کورٹ کے مطابق یہ کہا گیا کہ ویک میں 2-3 دفعہ بچے جو ہیں ماں کو ملنے جایا کریں گے. تو جو ان کا ایک ملازم ہے، اس کی ڈیوٹی تھی وہ بچوں کو اسکول سے لا کر ماں سے ملواتا اور پھر واپس لے جاتا. تو 13 اگست کی رات، 13 اگست کو جب بچے جو ہیں اسکول سے ویسے چھٹیاں ماں کو ملنے آئے تو ملازم نے بھی یہ بتایا کہ شام تک جب ان کی کال نہیں آئی تو پھر اس کے بعد میں نے خود ہی کال کی تو اس نے کہا بچے آج میرے پاس ہی رہیں گے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ماں ہے تو ماں کے پاس بچے رہ سکتے ہیں. یہ 4 سٹوری گھر ہے، فرسٹ فلور پہ یہ رہتی ہے ادیبہ نامی جو عورت ہے. اور رات کے ٹائم جو اس کے بچے ہیں بالکل ہوش و حواس میں، سوئے نہیں ہوئے. 13 اگست کی رات یہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اور 12 اور 1 کے درمیان جو ہے 14 اگست جب جشن آزادی کا دن شروع ہوا تو اس نے اپنے بچوں کو، دونوں بچوں کو واش روم میں لے کے گئی اور اپنے بیٹے کا جو ہے وہ گلا جو ہے تیز دھار آلے سے کاٹ دیا. پھر بیٹی کو گردن سے جو ہے دونوں بچوں کو واش روم میں ان کی گردنیں الگ کی اور اس کے بعد پھر ان کو واپس بیڈ روم میں لے آئی اور لا کر گود میں دونوں بچوں کو لٹا لیا. ان کی تصویریں اتاری اور تصویریں اتار کر اپنے رشتہ داروں کو، تمام رشتہ داروں کو اور ساتھ اپنے سابقہ شوہر کو شیئر کر دی کہ میں نے بچوں کو ایسی جگہ پہنچا دیا ہے جہاں پہ بالکل اب انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے بعد جب پولیس کو کال گئی تو موقع جائے وقوع پر پولیس پہنچتی اور جا کر دیکھتی کہ بیڈ کے اوپر دونوں بچوں کو گود میں لیے یہ خاتون بیٹھی ہوئی، اس کو حراست میں لے لیا. اور پھر اس نے اہم انکشافات کیے کہ میں بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی اور یہ اپنی ڈائیورس کو اور بچوں کی والدگی کو لے کے بڑا ڈپریس تھی، میڈیسن بھی کھاتی تھی اور اس کا یعنی کہ سائیکیٹرک کے پاس اس کا کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہو رہا تھا. تو ایسی جو عورت تھی وہ اپنے کہتے ہیں کہ ہوش و حواس میں نہیں تھی، لیکن یہ بات بھی ماننے کو نہیں آتی کہ ماں جو ہے وہ ڈپریس ہو گئی ہو کہ پہلے 8 سال اس نے شوہر کے ساتھ بڑا برا ظلم کیا، اس کو ہر وقت لڑائی جھگڑا گالی گلوچ یہ وہ ہوتا رہا. اس کے بعد جب ان کی علیحدگی ہوئی اور اس کے بعد اس نے بچوں کو جو ہے پکڑ کے ان دونوں بچوں کے گلے کاٹ دیے. اتنے معصوم بچے، 4 سالہ سمیحہ اور
8-7 سالہ جو ہے زرار اپنی گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اہم انکشافات یہ کیے ہیں جب اس کے دوران تفتیش اس سے پوچھا گیا تو اس نے یہی بتایا کہ جی میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور طلاق کے حوالے سے جو میری طلاق ہوئی ہے پچھلے سال سپتمبر میں، تقریباً 11 ماہ بعد اس نے یہ واقعہ کر دیا ہے کہ اپنے دونوں بچوں کو اس دنیا فانی سے کوچ کروا دیا ہے۔ ماں جیسی بھی ہو، ماں جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور وہ جانور کی بھی ہو یا انسان کی، تو ماں کے بعد پاس جو ہے نا بندہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے۔ ماں کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں چارے جو دنیا کے چاروں کونے اس میں نہیں، اپنی ماں کی آغوش میں سیف ہوں۔ یہ ایک ایسی ماں تھی جس کا نہ تو دل کانپا ہے اور نہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ توبہ استغفار اللہ پکڑتے ہوئے اس نے سوچا کیسے، وہ 2 معصوم بچے جو اس کے اپنے بچے تھے، جو کہ ستیلا بھی ایسا کچھ نہیں تھا، جو کہ ڈیلی اس سے ملنے آتے تھے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن ملنے آتے تھے، شام تک اس کے پاس رہتے تھے، رات کو صرف سونے کے لیے والد کے پاس جاتے تھے۔ اس نے بچے کا وہ جملہ، 7 سے 8 سال کے بچے کو کیا تمیز ہے کہ میں نے کون سا جملہ بولنا ہے کون سا نہیں، ہو سکتا ہے اس نے کوئی ویڈیو کے اندر یا کوئی اس نے بک کے اندر لکھا پڑھا ہو تو اس نے اپنی والدہ کو بول دیا، اور اس نے دونوں بچوں کو جو ہے یہ گلے کاٹ دیے ہیں۔ کراچی میں فضا 14 اگست کی سوگوار ہو گئی، جشن آزادی کا دن تھا، تو بچے ماں کے پاس رک گئے رات کو، اس نے زبردستی روکا کہ بچے آج میرے پاس رہیں گے، اور شوہر کو جب اس کی تصویریں گئیں تو اس کے ہوش اڑ گئے اور بے ہوش ہو گیا۔ بچوں کو جو ہے وہاں سے نکال کر جناح ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، اور خاتون کو ادیبہ کو حراست میں لے لیا گیا، جہاں پہ اس نے اہم انکشافات یہ کر دیے کہ جی میں نے ان کو تکلیف سے آزاد کر دیا اور میں نے ان کو آزاد کر دیا۔ یہ اس نے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے شوہر کو تصویریں بھیج کے اوپر لکھا تھا کہ میں نے دونوں بچوں کو آزاد کر دیا۔ تو کوئی بھی بچوں کی تصویریں جب گلے کٹے ہوئے دیکھے گا تو ہوش تو اس کے کھو ہی جائیں گے، اور جس کا ڈر تھا اس کے والد کو وہی ہوا۔ تو کچھ حالات اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ بچی بیمار ہے یا بیٹا آپ کا اس طرح کے معاملات اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو پہلے تو ان کو برداشت کرنا سکھائیں کہ زندگی جو ہے آگے سسرال کے گھر جانا، اپنے گھر بسانا جا کے، تو بچیوں کو جو ہے ان کی جو ہے کاؤنسلنگ کیا کریں، ان کو بتایا کریں کہ آگے آپ نے جانا۔ اگر ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو ان کا علاج معالجہ ہے، ڈاکٹر ہیں، ذکر اذکار ہے، نماز ہے، درود پاک ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا آگے سے صرف اتنی سی بات کہہ کہ بندہ چھوٹ جائے کہ جی دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا اور میں نے بچوں کو مار دیا، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اور ڈاکٹر بھی اور سارے جو لوگ ہیں اس کو اب یہ اس کو مورا بنا کے کوئی بات نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا اس نے بچوں کو مار دیا، تو اس طرح سے کئی اور لوگوں کو شے مل سکتی ہے، نہیں، ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ افسوسناک فضا کراچی کی، جہاں پہ سمیہ اور زرار ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اور ایک ہستہ بستہ خاندان جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر اجڑ گیا۔ وجہ آپ کو بتا دی ہے کہ طلاق اور بچوں سے دوری تھی۔ اللہ حافظ۔